مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سوال یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا فضل کب اور کیسے ملے گا؟ ایک بات جو ہے اس میں سب سے پہلے نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں فائدے کے لیے بھجوایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بھجوایا ہے۔ اور اس کے فائدے سے مراد اس کا اصل فائدہ جو ہے یہ اخروی فائدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جداگانہ حیثیت سے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کے تھمبنیل جو ہیں ایک دوسرے کے تھمبنیل سے نہیں ملتے۔ ہر ایک انسان کا ڈی این اے جو ہے وہ مختلف ہے، ہر انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ مختلف ہے، ہر انسان کی شکل جو ہے وہ مختلف ہے، ہر انسان کا سٹرکچر مختلف ہے۔ تو ایک بات جو ہے یعنی ہر انسان ایک منفرد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اپنی صورت پہ پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی صفات پہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا سکتا ہے اور اسے اپنانا چاہیے، اور اس کا حکم بھی ہے صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اور اللہ کا رنگ اپنا لو۔ تو یہ ساری باتیں سب سے پہلے مد نظر رکھنی ہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو ایک مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تمام توجہ جو ہے وہ باطن سے ہٹ کے ظاہر کی طرف ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں ہر ایک جو ہے انسان اپنے آپ کو یا مرد قرار دیتا ہے یا عورت قرار دیتی ہے، یا وہ کہتا ہے میں بچہ ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تو ابھی جوان ہوں، تیسرا کہتا ہے میں تو اب بوڑھی ہو گئی، میں ختم ہو گئی، بس میری گارنٹی ختم ہے۔ یعنی یہ ایک سوچ کا انداز میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے سارا جو ہے حساب کتاب جو ہے ظاہر سے اپنا لیا ہے، ظاہر سے جوڑ لیا۔ بوڑھی ہو گئی، بال سفید ہو گئے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کی روح پہ کوئی اثر پڑا ہے۔ وہ تو جسم کے مختلف مراحل ہیں۔ کبھی اربوں سال کا بچہ ہوتا ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نہ سن سکتا ہے، مطلب وہ نہ آپ کو پہچان سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ خوراک کر سکتا ہے۔ تو یہ تو وہ اس کی جسمانی سٹرکچر ہے، حالانکہ وہ تو اس کی عمر تو اربوں سال کی ہے۔ بہرحال انسان کی ایک معراج ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر انسان کو انفرادی طور پہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، یعنی اپنے آپ کو کبھی آپ ڈیگریڈ نہ تصور کریں کہ بس میری کیا ضرورت تھی، میں کیوں ہو گئی، یا آپ اپنے آپ کو ایک فالتو پرزہ کبھی نہ سمجھیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کامیابی جو ہے اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کو پورا کریں، جس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ کی توجہ ہو گئی اپنی حقیقت پر، یعنی اپنی باطن پر، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ باطنی معراج تک آپ پہنچیں۔ انسان کی معراج ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے، لیکن اس کی اصل معراج جو ہے وہ باطنی ہے، یعنی ظاہری نہیں بلکہ باطنی ہے۔ یہ بات بھی یعنی آپ کو نوٹ رکھنی چاہیے کہ انسان کی اصل معراج، اصل ترقی اس کی روحانی ہے، ظاہری اس کے بعد ہے۔ ظاہری طور پہ بھی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص صفت دے کے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں کسی میں کسی چیز کی خاصیتیں زیادہ ہوتی ہیں، کسی کا آئی کیو لیول ایک ہوتا ہے، کسی کا دوسرا ہوتا ہے، کوئی ایک کام میں ماہر ہوتا ہے، دوسرے کام میں ماہر ہوتا ہے۔ اب جو ہمارا ایڈیسن تھا تو وہ اسکول سے بھاگ گیا تھا، اسکول نہیں پڑھا ہوا تھا، وہ جس نے بلب بنایا ہے بجلی کا، یہ ایڈیسن تھا یا نیوٹن تھا، جو بھی تھا۔ تو بہرحال اس میں الگ خاصیت تھی۔
تو صرف پڑھنے لکھنے تک تو انسان کی معراج نہیں ہوتی نا. تو ایک بات جو ہے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ ہر انسان کی معراج ہے، اور انسان کی اصل معراج ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے اس کی، یعنی روحانی طور پہ اللہ تعالی. دوسری بات یہ بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم دنیا کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور دنیا ہمارے لیے ہے اور ہمارے تابع ہے اور ہماری قسمت میں ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جبکہ باطن جو ہے آپ کی قسمت میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا ہوا کہ یہ انسان جو ہے جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. آپ نے خود اپنی جنت اگر بنانی ہے تو خود بنانی ہے، اور دوزخ میں جانے کے لیے کسی خاص محنت اور ارادے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ خواہشات نفس کے تحت زندگی گزارتے رہیں، انشاءاللہ آپ جنت میں بہت جلدی چلی جائیں، وہ دوزخ میں بہت جلدی چلی جائیں. ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہیں، اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیں، من چاہی زندگی گزار دیں، اور سارے خواب جو ہے آپ دنیا کے اپنے ذہن میں سجا لیں، تو یقیناً اس شخص کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے. دوزخ، یہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ایک خاص ارادہ بنانا پڑتا ہے اور اس کے لیے ایک خاص کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. جنت مفت نہیں ملتی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. ہر بات کی میرے پاس دلیل ہے، لیکن یہ مختصر دورانیے کی نشست ہے، تو اس میں جب آپ پوچھیں گے تو میں دلیل بھی دے دوں گا. تو جنت جانے کے لیے ایک خاص محنت اور بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوزخ جو ہے بالکل مفت مل سکتی ہے آپ کو. بس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اللہ کی یاد سے دل کو بھلا دیں اور دنیا کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور دنیا ہی کو اپنا کعبہ و قبلہ اور مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیں، تو پھر آپ دوزخ یقینی ٹھکانہ ہے آپ کا. یہ بات نوٹ کر لیں. حضرت ابو طالب تھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بڑے مہربان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا خیال رکھا، لیکن انہوں نے نہیں چاہا جنت کو، تو حضور کے چاہنے سے بھی ان کو جنت نہیں ملے گی. انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ یعنی یہ کسی تیسرے انسان کی پسند نہیں ہے کہ آپ جنت میں جائیں، آپ نے اپنی جنت خود بنانی ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی ہم جو نشست ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ انسان کو اس کا فضل کب اور کیسے ملے گا. بہرحال یہ موضوع ہے، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پر بات کریں گے. آج کی نشست میں اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.